آپ خود دیکھ لیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر ہے، یہ مرڈر ہے، یہ مرڈر ہے۔ میرے پاس صرف سی ایم صاحب کے لیے 2 سوال ہیں کہ آپ کی پولیس نااہل، آئی جی اتنے بڑے پوسٹ پہ ہو کے ادھورا سا بیان اور بالکل انکمپلیٹ تفتیش کا بتا رہے ہیں، ہمارے بیان نہیں ہوئے۔ آپ کے پوسٹ مارٹم جو کیا ہے سرجن نے ڈاکٹر اسامہ، اس کو کہاں غائب کر دیا گیا۔ ہم نے جب ایک کورٹ کو اپروچ کیا، آخر بندہ جب سب سے ہار جاتا ہے تو ان دی اینڈ کورٹ جاتا ہے۔ جب ہم کورٹ پہ گئے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کہ ہم قبر کشائی کرائیں گے اور ہمارے بچے کو جسٹس کے لیے اس کی دوبارہ قبر کشائی کرا کے اس کے جو تشدد کیا گیا، اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کی ہم رپورٹ دوبارہ کروائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے، میں میڈیا سے کہوں گا کہ یہ اب آپ لوگ دیکھیں کہ 1 بجے رات کے اندھیرے میں ماں باپ کو وداؤٹ کانفیڈنس میں لیے ہوئے ایک رپورٹ نکال دی جاتی ہے کہ یہ پینل ہے۔ پھر صبح ابھی جب ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر ایک اور تیسری آ جاتی ہے کل کے لیے۔ تو کون ایسا بندہ ہے، کس کو روکا جا رہا ہے، کس کو بچایا جا رہا ہے؟ بیسکلی یہ حکومت بتا سکتی ہے اور سی ایم صاحب کو بتانا چاہیے۔ میرا بیٹا گیا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں 10 دن کے بعد بھی آنا پڑا قبر کشائی کراؤں گا، مگر یہ ان کو اس طرح کرنے نہیں دوں گا۔ یہ کھول مل گیا، ویڈیوز دکھا رہے ہیں، اس کو ایسیسنیشن کر رہے ہیں، اس کی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی 3 کروڑ روپے کا تھا مسئلہ، چلو 4 برانچیں تھی اس کی، 3 کروڑ سے زیادہ کی تھی اس کی برانچیں، ٹھیک ہے۔ بندے کس نے بلایا، کس کا بندہ تھا وہ؟ کوئی گورنمنٹ کا تو نہیں تھا، کس کا تھا؟ کس کو بچا رہے ہو آپ بھائی؟ کیوں بچا رہے ہو؟ آپ ہونے دیتے، کیا ضرورت تھی؟ جب کورٹ نے ایک لیٹر ایشو کر دیا، ایک آرڈر دے دیا، ایک بچے کی نارمل آپ بول رہے ہو کہ آپ پہنچ گئے ہو، تو آپ اس کو جانے دیتے، ہمیں کرنے دیتے۔ آپ کو کس چیز کا خدشہ ہے؟ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جو اگر وہ بورڈ جو بنا تھا اگر وہی ہوں گے، ہم نے اعتماد کیا، بہت رات بھر ہم جاگ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا دوبارہ سے قبر سے باہر آئے گا، اس کے اوپر تکلیف ہوگی۔ آپ نہیں اندازہ کر سکتے، ہم رات سے جاگ رہے ہیں، ہمیں نیند نہیں آئی کیونکہ بچے کو باہر لایا جائے گا۔ مگر یہ کہ اس طرح کالا قانون جو مطلب آپ دیکھ لو کہ پریشرائز مینٹلی ٹارچر، بس تنگ آ گئے۔ جی لے لیا جی، پرانی ٹیم پر۔ یہ جو نئے آئے ہیں جام شوروں سے آ رہے ہیں کراچی میں، ہم ٹیکس پیئر کراچی کے، یہ تو میں نوجوان نسل ہماری بیچاری میرے خیال میں ایسے نکل گئی۔ اب ہمارے پاس کوئی اچھے ڈاکٹرز، اچھے پروفیسر یہ نہیں ہیں۔ اب ہمیں یہ اندرون سندھ سے لانے پڑیں گے، تھرپارکر، مٹی، جام شورو، ادھر لاڑکانہ، ادھر سے لانے پڑیں گے۔ کراچی میں نہیں ہے، کراچی میں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہے۔ آپ کے خیال میں یہ اذیت ناک عمل ہے؟ اذیت ہے نا، اور کیا ہے جی، یہ اذیت ناک ہو رہا ہے نا۔ ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے لخت جگر کی قبر کشائی کروانی ہے اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے۔ اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے آج والدین نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان حالات اور کنڈیشن کے اندر قبر کشائی نہیں ہو سکتی۔ آج قبر کشائی نہیں ہو رہی، وہ معاملہ مؤخر ہو رہا ہے۔ عدالت مجاز اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرے اور اس سے مزید جواب طلبی کرے سیکرٹری ہیلتھ سے۔ مگر جو ہمارے خدشات تھے، جو ہم نے میجسٹریٹ صاحب کے آنے پہ ان کو بتائے کہ سر کل آپ کے حکم کے آنے کے بعد شام کو 4 بجے پولیس سرجن نے عمل درآمد کرتے ہوئے نکال دیا لیٹر، 8 ڈاکٹر کر دیے نامزد، ہمیں آ گیا ان پہ بھروسہ، ہم ہو گئے راضی۔ پھر اچانک رات کی تاریکی میں 12 پونے 12 بجے ڈی جی حیدرآباد، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے پورے بورڈ کو فارغ کر کے نئے 4 نام ڈال دیے جو کہ حیدرآباد جام شوروں سے آ رہے، اور ہمارا ان پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بحث چلی رہی تھی، آپ بدنیتی کا عالم دیکھیے گا، ابھی یہ بحث چلی رہی تھی کہ یہاں صبح 10 بجے 7 تاریخ کو 6 تاریخ کی بیک ڈیٹ میں ایک دوسرا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد کا، اور اب وہ یہ میڈیا کا پریشر اور پریس کانفرنس صبح کی دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار میرے 4 رہنے دو اور اپنی مرضی کی بھی چلو ڈال لو جو ڈالنے ہیں، تو مگر میرے یہ 4 رتن جو ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، جو انمول میں نے کھوج کے نکالے ہیں اور میں امپورٹ کرا کے کراچی لے کے آ رہا ہوں کہ جی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے، جو کہ کراچی میں تو شاید ایکسپرٹ ہے نہیں۔ یہ جو سیاسی دباؤ کی وجہ سے گپت طریقے سے وسوسے پیدا کر کے، شک و شبہات پیدا کر کے آپ ڈاکٹرز لے کے آ رہے ہیں، یہ ہم نے اپنا بیان دے دیا ہے میجسٹریٹ صاحب کے کہنے پہ آئی او کو کہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ اپنی اوریجنل 4 کی شکل میں، نہ کسی اور کمیٹی کے ممبر بن کے، چونکہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ پہلے 8 رکنی لوگ کیوں فارغ کیے گئے تھے۔ اور پھر ایک اور نوٹیفیکیشن لہرایا جا رہا ہے کہ جی جو سندھ کے رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت سیکرٹری ہیلتھ کے اختیارات میڈیکل بورڈ بنانے کے دے دی گئے ہیں ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کو، تو وہ بنا سکتا ہے۔ تو کوئی ان کو قانون پڑھائے عقل کے اندھوں کو کہ سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ 2023 ایک اسپیشل لا ہے، اسپیشل لا جنرل لاز پہ پریویل کرتا ہے، اور اس نے خاص طور پہ ایگزیمیشن کے معاملے میں، نارمل معاملے میں نہیں
قبر کشائی کے معاملے میں کمپلیٹ اختیار صرف پولیس سرجن کو دیا ہے، مگر چونکہ عدالت مجاز ہے، وہ اگر جواب طلبی کرنا چاہتی ہے سیکرٹری ہیلتھ سے کہ جی پولیس سرجن بھی آپ کے محکمے کا اور ڈی جی حیدرآباد بھی آپ کے محکمے کا، دونوں ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ جواب دیں، تو ان کا جواب آئے گا، مگر مکمل ناکام نہیں ہوئے جو اس بددیانتی کے پیچھے تھے، جو اس دباؤ کے پیچھے تھے، جو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ثبوت پہ، چونکہ ایک کامیابی ان کو آج مل گئی کہ اب مزید ڈیلے ہو رہا ہے، مگر بات یہ بھی ہے کہ کیا ڈیلے نہ ہونے کے چکر میں اور اجلت کی چکر میں ہم ایسے لوگوں سے قبر کشائی کرائیں جن کی کوالیفیکیشن پہ ہمیں شک ہے، جن کی نیت پہ ہمیں شک ہے، جو ایک شفاف طریقے سے قانونی طریقے سے ہمارے سامنے آئے نہیں، مگر اب یہ ڈیلے بھی گنا جائے پولیس کے کھاتے میں اور ہیلتھ منسٹری کے کھاتے میں اور سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور اب ہم کسی ڈی آئی جی یا ایس ایس پی سے مطالبہ یا بات کر ہی نہیں رہے۔ والد صاحب اب ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے، آپ کی بھی جوان اولادیں ہیں، بلاول بھٹو صاحب سے، آپ خود زرداری صاحب کی جوان اولاد ہیں، ان سے آئی جی سندھ سے بھی نہیں، اس آئی جی سے کیا بات کی جائے جو قبر کشائی اور میڈیکل ایگزامینیشن ہونے سے پہلے بولتے کہ ختم ہوگی تفتیش، بس ابھی ریویل کر دیں گے، ٹریس کر لیا سب کچھ۔ تو اب یہ چیف ایگزیکٹو وضاحت کرے۔ ہم نے آج بھی اپنا بیان کہہ دیا ہے کہ ہمیں صرف ان 8 ڈاکٹر پہ یقین ہے، وہ تمام 8 ڈاکٹر سندھ حکومت آپ کے اپنے رکھے ہوئے ہیں، یا تو بولو کہ ہم نے غلط لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ نہیں اس قابل ہیں کہ کرتے، اور انہوں نے آج تک اپنی تاریخ میں جتنے سینکڑوں ہزاروں ایگزیومیشنز اور پوسٹ مارٹم کیے ہیں، کیا ان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھا دو گے؟ کیسے ان کو ایکسپرٹ بنا کے آپ میں رکھا ہوا ہے؟ ہماری کیس میں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، باقی ہر کیس کے لیے وہ صحیح تھے۔ تو یہ بددیانتی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ 2 نمبری آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آئے دن مرڈر کیسز میں عدالتوں میں اپیئر ہوتا ہوں، آئے دن ہم جونجتے ہیں انہی حرکات سے، انہی کرپشن سے، اسی بددیانتی سے، مگر آج اگر ہم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں تو اس کا پہلا صحرا ان والدین کی ہمت پہ جاتا ہے جو ہمت ہار کے گھر نہیں بیٹھے۔ دوسرا اور بہت ضروری صحرا اس شہر کے نوجوانوں کو جاتا ہے جو 8 دن سے ہر رات گھر سے باہر نکل کے کسی نہ کسی شہرہ پہ بیٹھ کے وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے ذاتی طور پہ میر رضا کو، مگر اس کو ایک شہری جان کے، اپنا بھائی جان کے، کوئی بہن کوئی بھائی، کسی کا باپ کسی کا ماں فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کل کو میری اولاد کے ساتھ نہ ہو۔ تو خراج تحسین ہے خاندان کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو۔ اور تیسرا آپ تمام میڈیا کا کہ آپ صبح سے آج بھی اور ہر روز جب یہ کارروائی ہو رہی ہے، جتنے گھنٹے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے میں جہاں آئین مذاق ہے اور بہت ساری چیزیں مذاق ہے، سیاسی گفتگو میں آپ مجھ سے بہتر یہ چیزیں روز کور کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو جانتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ ہے جو پردہ اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ پردہ گرا کے اس کیس کے اصل حقائق کو دفن کرنے کی پوری تیاری ہے۔ کچھ 3-4 مین سوال آپ سے کروں گا۔ ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ دن کی روشنی میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے کچرا والا گزر گیا۔ ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے موٹر سائیکل آ کے رک کے چلی گئی۔ وہ کیمرہ وہ لمحہ کیوں نہیں دکھا رہا اگر اس نے خودکشی کی ہے جب مقتول وہاں پہ چل کے آیا ہے خودکشی کرنے، اپنے آپ کو گولی مارنے؟ کیا وہ آسمان سے نازل ہوا تھا اس ہل کے اوپر، اس ٹیلے کے اوپر؟ اسی سڑک سے چل کے آیا نا۔ تو وہ لمحہ کہاں غائب ہو گیا؟ چونکہ جو اس کا آخری لمحہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پھینک رہا ہے وہ سگریٹ نہیں، وہ موبائل ہے، فجر کا وقت تو ہو چکا ہے، پو تو پھوٹ چکی ہے، دن کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو تو واضح نظر آنا چاہیے کہ وہ کب آیا وہاں پہ، وہ جگہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ والد صاحب چلا کے تھک گئے میڈیا پہ۔ ایسی کیا وجہ تھی وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس واقع ہے وہ لوگ میری تفتیش کرنے پہ، میرے بیٹے کی تصویر دکھانے پہ نہ صرف دروازہ بند کر گئے، وہ اپنا گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ کے پیچھے والی پراپرٹی میں کود گئے، اور پیچھے والی پراپرٹی سے لوگ پوچھنے آئے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں کود کے بھاگ رہے ہیں؟ ان کا کیوں نہیں تعاقب کیا گیا؟ اس گیسٹ ہاؤس کا سی سی ٹی وی کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس اسی سڑک کے اوپر اسی شادی ہال کے سامنے شامل ہے، جو شادی ہال کا آپ کو سی سی ٹی وی دکھایا جا رہا ہے، مگر گیسٹ ہاؤس کا نہیں دکھایا جا رہا۔ یونیورسٹی روڈ کے بالکل عقب میں وہ جگہ ہے جہاں لاش ملی ہے، چاروں طرف کیمرے ہیں، سلیکٹو فوٹیج آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ بھائی جس وقت وہ اس جگہ مقام پہ گیا اس کے 12 گھنٹے کے بعد کون کون گزرا وہاں سے؟ اور صرف عام شہری نہیں، مجھے یہ بھی بتاؤ کتنی پولیس موبائلیں گزری وہاں سے، کتنے پولیس اہلکار بائک پہ گزرے یہاں سے؟ یہاں کیا تشدد کے معاملے میں پولیس کا دامن صاف ہے اس شہر کا؟ ہم لاشیں اٹھا کے نہیں تھک گئے کسٹوڈیل ڈیتھ کی؟ ہر بندہ جو اس جگہ سے گزرا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کا فوٹیج اور شواہد سامنے لانے چاہیے، اس کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے جو وہاں سے گزرا تھا۔ اچانک ایک جب سے لاش نازل ہوتی ہے، کیسے پہنچی ہمیں پتہ نہیں،
تھوڑے تھوڑے گھنٹے پہلے کی آگے آگے کونوں کی گلیوں کی سڑک دکھا کے مجبور کر دو کہ جی یہی ہو رہا ہوگا. مجھے 3 کروڑ روپے دے دو ورنہ میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہے کہ میری کوئی جان لے لے گا اگر مجھے 3 کروڑ روپے نہیں ملے. اگر میں مان لوں کہ سمیع اللہ سومرو کا یہ بیان صحیح ہے اور سچا تو، اور واقعی میں یہ میسج آپ کو ملا ہے، تو وہ تو پھر اپنی جان کو لاکھ خطرے بتا رہا ہے. آپ اس کی جان کے لاکھ کو خطرہ جو ہے ڈپریشن بتا رہے ہو. کس کے کہنے پہ بتا رہے ہو؟ روز اول سے بتا رہے ہو. اور کیوں بتا رہے ہو؟ جب یہ باپ گیسٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے سی سی ٹی وی دیکھ رہا تھا، گلستان جوہر کی پولیس نے شور مچا کے کیوں ان کو باہر نکالا؟ کیوں ان کو سی سی ٹی وی مکمل نہیں دیکھنے دیا؟ کس کو وہاں پہ بچا رہے تھے؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے. اور صبح میں آپ کو بتا چکا، یہ عدالت گئے، ایک آرڈر آیا تو خول بھی سامنے آ گیا. اب بیان لینے کے لیے بھی پولیس سامنے آ رہی ہے. بندوق بھی کل کو آ جائے گی. شاید کوئی ہو سکتا ہے لو لیول کا بندہ بھی پکڑ کے سامنے کر دے کہ شاید جی اس نے گولی ماری تھی یا کچھ کی تھی. مگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ ایگزیمیشن ہوگی. ہماری کوشش رہے گی اور آپ کا ساتھ رہے گا کہ یہ شفاف طریقے سے ان ڈاکٹروں کے تحت ہو جو پہلے نامزد ہوئے تھے، جن پہ ہم کو بھروسہ ہے، اور یہ شواہد کچھ یقینی طور پہ ایسے سامنے آنے ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، صبح کے 6 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، اور بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرانی کمیٹی آئے گی یہاں پر پہلے سے ہی، تو جو پرانی کمیٹی یہاں پر آ چکی ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اگر وہ یہاں پر موجود ہیں. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہم نے جج صاحب کو کہا، برملا کا اور بیان میں بھی کہا کہ پرانی کمیٹی پہ 100% بھروسہ ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں. مگر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ چونکہ ہیلتھ منسٹری سے ایک اور سینئر افسر نے ایک نیا بورڈ بنا کے کانٹرڈکشن کر دی ہے، تو سیکرٹری ہیلتھ کو اس کا جواب دے دینے دیجیے. ٹھیک ہے؟ فرانسک کہاں پر ہوگا جو فرانسک کھول ملا ہے؟ فرانسک مشینیں خراب ہیں. دیکھیے، فورینسک تو ایف ایس ایل لیب کے اندر ہی ہوتا ہے. اب وہ ان کی مشینیں خراب ہے کہ نہیں، یہ تو جب رپورٹ سامنے آئے گی تو فورینسک ایکسپرٹ بتا دے گا. مگر میں اس خول کی تلاش میں کیوں جاؤں جو اس مشکوک حالت میں 10 دن بعد ملا، جس کی بندوق آج تک نہیں ملی؟ آپ کے سامنے میت ہے، لاشا ہے مرحوم کا، شہید کا. آپ اس کی صاف تفتیش نہیں ہونے دے رہے. میں مان لوں کہ آپ کو حقیقت باحقیقت یہ سچائی میں ملا ہے، یہ سکہ جو ملا ہے. کل عدالت میں کہا گیا تھا کہ عدالت ڈیلے کریں گے تو لاج اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جا سکے یا شواہد ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کہ ڈیلے سے جو ہے لاج خراب ہو سکتی ہے اور کچھ شواہد نہیں ملیں گے. آپ کا اگر سڑک پہ علاج ہو جائے اور میں آپ کو آپشن دوں کہ جنا میں ٹراما میں لے جانے میں 20 منٹ لگیں گے، مگر یہاں ایک مستری بیٹھا ہوا ہے ابھی 20 سیکنڈ میں کھول دے گا، آپ کو ٹانکے لگا دے گا، تو آپ بول دو گے کہ لگا دو چونکہ 20 منٹ میں تو تکلیف پڑ جائے گی؟ نہیں. جو کام کرنا ہے سینس سے کرنا ہے بھائی، ایکسپرٹ سے کرانا ہے، کریڈیبل لوگوں سے کرانا ہے. بار بار میت کھدوا کے ہم نے شک و شبہات، ہم پہ نہیں ہوگا اتنی بھروسہ ہے، ماں باپ میں نہیں ہوگی اتنی ہمت کہ پھر سوال اٹھائیں. ایک ہی بار ہوگا جو ہوگا. میں یہ حیران ہوں کیوں اس میڈیکل بورڈ کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ جو سوال شروع میں پہلے دن لے کے نکلے تھے نا نوجوان، آپ ان 10 سوالوں کا جواب دیتے. آپ ایسے معذرت کے ساتھ نااہل ہیں، آپ نے اس 10 میں 90 سوال اور ایڈ کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب 100 سوال کھڑے کر دیے اس قتل کے حوالے سے.